هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامیر اذا ابتغى الریبۃ فی الناس افسدہم۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمران یا حاکم جب بدگمانی اور شک کی بنیاد پر لوگوں کی جانچ پڑتال شروع کر دیں تو وہ انہیں بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ بڑی مختصر سی حدیث ہے، مگر اپنی معنویت کے حساب سے بڑی جامع ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اور جس زمانے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اس وقت بھی یہ بڑی معنی خیز تھی اور اس کا بہت بڑا ایک عملی اثر تھا، مگر آج کے جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہاں پر اس حدیث مبارکہ کو سمجھنا اور عملی زندگی میں اس کے اثرات کو محسوس کرنا اور اس کے عمل کے نتیجے میں جو خیر معاشرے میں پھیلتی ہوئی ہے اس کو محسوس کرنا، اور اس پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں جو فساد اور شر معاشرے میں پھیلتا ہے اسے محسوس کرنا بڑا ہی آسان اور قابل فہم ہو گیا ہے۔ مسلمان معاشرے میں جو حاکم ہے اور اس کی رعایا ہے، یعنی جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکام بنایا ہے، چاہے وہ کسی ایک مخصوص شخص کی طرف اشارہ ہو، خلیفہ کے نام پر ہو، بادشاہ کے نام پر ہو، کسی ملک کے صدر کے نام پہ ہو، وزیر اعظم کے نام پر ہو، کسی صوبے کے گورنر کے نام پر ہو، ایک مخصوص شخص ہو، یا گورننس کا پورا ایک سسٹم ہو، پورا نظام ہو جس میں ایک شخص کے پاس زیادہ اختیار ہو مگر پوری اس کی کابینہ ہو، اور حکام کا پورا ایک گروہ ہو جن کے پاس اپنے چھوٹے چھوٹے اختیارات ہوں، چاہے وہ ملک کی سطح پر ہوں، کسی ایک محکمے کی سطح پر ہوں، حکام، وزراء، صوبائی حکومتیں، مقامی حکومتیں، چھوٹے اداروں کے سربراہ، سارے کے سارے اس مفہوم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے بھی اور دیگر احادیث کو بھی اگر مد نظر رکھیں تو حکمرانوں اور رعایا کے درمیان، جن پر وہ حکومت کرتے ہیں، ان کے درمیان جو تعلق کی نوعیت ہے وہ بیان کی ہے۔ یہ تعلق کی نوعیت خیر خواہی پر مبنی ہونی چاہیے، یعنی حکمران کا بھی یہ فرض ہے، اس کی بھی کیفیت ایسی ہونی چاہیے، اس کا کنڈکٹ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کی، جس ملک پر حکومت کی جا رہی ہے، جس علاقے پہ حکومت کی جا رہی ہے، ادارے کا سربراہ ہو تو جس ادارے کی سربراہی اس کے سپرد کی جا رہی ہے، اس کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنانا، لوگوں پر بلا وجہ کی سختی کرنا، اور پھر اس کی تفصیلات ہیں جیسے احکام السلطانیہ اور اس طرح کی کتاب میں ناجائز ٹیکس لوگوں پر لگانا، لوگوں پر ناجائز ٹیکس لگا کر مال وصول کرنا اور مال سے اپنی عیاشیاں کرنا، یہ اسلام کے نزدیک پسندیدہ اور اچھے اعمال نہیں ہیں، بلکہ بسا اوقات تو یہ کام ایسے ہیں جو حرام کے درجے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن لوگوں سے ان کا مال لے کر حرام طریقے سے عیاشیوں پر لگانا، دین اسلام کی حدود کو پامال کرنے پہ لگانا، یہ تو سراسر حرام ہے۔ تو جو حکام ہیں ان کا کنڈکٹ یہ ہونا چاہیے، اور جو رعایا ہے اس کا کیا ہونا چاہیے؟ اس کا بھی ہمدردی اور خلوص پر مبنی، خیر خواہی پر مبنی رویہ ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے حقوق کے نام پر حکمرانوں کے خلاف بدزبانی کرنا، ان کے خلاف سڑکوں پر نکل آنا، ان کی بغاوت پر خود بھی اتر آنا اور لوگوں کو بھی اکسانا، یہ کبھی بھی مسلمانوں کا شیوا نہیں رہا۔ یہ جو نام نہاد جمہوریت ہے نا، جو 100، 200، 150، 250 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، یہ اس جمہوریت کے کچھ خصائص بھی ہیں مگر اس کے کچھ رذائل بھی ہیں۔ اس کی برائیوں میں سے یہ ایک برائی ہے کہ اگر رعایا میچور نہ ہو، ان کے اندر عقل، حکمت، پڑھائی، دانائی نہ ہو، تو وہ اپنے حقوق کی طرف تو دیکھتی ہے مگر اپنے فرائض کی طرف نہیں دیکھتی۔ بات پہ بات پر حکمرانوں کو للکارنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کی جائز بات پر بھی ان کو گالیاں نکالنا، ان کے بارے میں ایسی زبان اختیار کرنا
جو انسان اخلاقی طور پر ایک دوسرے کے بارے میں بھی نہیں کر سکتا۔ یہ حکمرانوں کے حق میں معصیت ہے، غلطی ہے، اور آج کل کے دور میں ہم نے اس غلطی کو غلطی سمجھنے کے بجائے اس کو حق گوئی کا پیمانہ بنا دیا۔ یہ یاد رکھیں، یہ بہت بڑا فساد ہمارے معاشرے میں وجود آ گیا ہے۔ حکمرانوں کی غلطیاں یقیناً اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، حکمران یقیناً غلط کام کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو بھی پامال کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو جو کیفیت پیدا ہو گئی ہے وہ اپنی حدود کو کراس کر جاتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود حکمرانوں کے حق میں میرا اور آپ کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں بھلائی کی دعا کریں، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یہ تیری نافرمانی بھی اترے ہوئے ہیں، میرا حق مار رہے ہیں، مخلوق کا حق مار رہے ہیں، تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور جس قدر ممکن ہو ان کو نصیحت کی جائے۔ اور یہ نصیحت کرنا سب سے پہلے علماء کا کام ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے۔ یہ نصیحت کرنا ہر شخص کا نہیں ہے کہ چوک میں کھڑا ہو جائے اور نعرہ مارے اور اس کو اوئے اوئے کر کے پکارنا شروع کر دے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے علماء کو اور اسلاف کو یہ بات معلوم تھی کہ جی حق بات بھی کہنی ہے، حق گوئی بھی کہنی ہے۔ اس کے لیے وہ جیلوں میں گئے، کئی کئی سال زندان میں پسے زندہ رہے، مگر اس کے باوجود بغاوت کا راستہ نہیں اختیار کیا، ڈرپوک نہیں تھے۔ یہ لوگ آج پھپتی کس دیتے ہیں کہ جی حق گوئی نہیں تھی، ڈرتے تھے۔ ڈرتے نہیں تھے، ڈرتے ہوتے تو بڑے بڑے حکمرانوں سے عہدے لے کر قاضی اور نہ جانے کیا بن جاتے، مگر اس کے باوجود کیا پسند کیا؟ جیلوں میں جانا پسند کیا، مگر لوگوں میں جا کر بغاوت کی راہ اختیار نہیں کی۔ تو اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں جو بات سمجھائی گئی وہ کیا ہے؟ وہ یہ گئی، حکمرانوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ حکمران جب بدگمانی اور شک کی بنیاد پر لوگوں کی ٹو لگاتے ہیں، ان کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں، تو نتیجہ یہ لکھتا ہے کہ لوگ واقعی بالکل خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں اور لوگوں میں فساد پھیل جاتا ہے۔ اب حکمرانوں کی ظاہر بات ہے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کے بارے میں خبر رکھیں، ان کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے محکمے بنتے ہیں، کوئی انٹیلیجنس کا محکمہ ہے، کوئی انفارمیشن کا محکمہ ہے، اور انٹیلیجنس کے آج کے ہمارے دور میں تو کتنے رنگا رنگ محکمے ہیں، تو بہت ساری انفارمیشن جمع ہو کے حکمرانوں کے پاس آتی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ان کے لیے بنیادی طور پہ ایک تنبیہ ہے کہ جو بہت ساری انفارمیشن آ جائے نا لوگوں کے بارے میں، ہر بات کے پیچھے چلنا نہیں ہے، ہر بات پر لوگوں کے اوپر کیمرے نہیں لگانے نے، ہر بات پر لوگوں کے گھروں میں جھانکنا نہیں شروع کر دینا، ہر بات پر لوگوں کی زندگی اور پرائیویسی کو متاثر نہیں کرنا۔ ایک اعتدال کا رویہ اختیار کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی لوگوں کے معاملات ہیں، انسان ہے نا، لوگوں کے اندر گناہ بھی ہے، کمی کوتاہی بھی ہے، بسا اوقات لوگ غلط معاملات بھی کر دیتے ہیں، صرف نظر کرنا ہے۔ جس حد تک لوگوں کو آزادی دی جا سکتی ہے آزادی دو، جس حد تک چھوڑا جا سکتا ہے ان کو چھوڑ دو، ان کے گناہوں سے بھی صرف نظر کرو۔ ہاں اگر بظاہر معاشرے میں کھلے عام فساد کرتے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، پھر ظاہر بات ہے کہ تو اس کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی، ان کو پکڑا بھی جائے گا، ان کے اوپر اللہ کی حدود کا نفاذ بھی کیا جائے گا۔ حدود اللہ کے علاوہ اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو تعزیرات کا نفاذ بھی کیا جائے گا، مگر اصل یہ ہے کہ ممکنہ حد تک صرف نظر کرو، ممکنہ حد تک۔ تو آج کل کے اس دور میں جب ہم پرائیویسی کی بحثیں پڑھتے ہیں نا قانون کے اندر اور آج کل کی اس دنیا کی چارٹرز میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بالکل اختصار کے ساتھ جو حدیث بیان کی، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، کوئی دنیا کا چارٹر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں قانون کا طالب علم ہوں، اتنا جامع، اتنا کمپریہنسو کسی حکومت، کسی حکمران کے لیے، کسی حکومت کے لیے یہ قدغن لگانا، اگر قاعدہ ہے نا ان کے لیے کہ ان الامیر اذا ابتغى، جب امیر جو ہے لوگوں کے پیچھے پڑ جائے، کس بنیاد پر؟ الریبت، شک کرنے پر لگ جائے، ان کی کھوج لگانے پہ لگ جائے کہ یہاں سے کچھ نکالنا ہے، پھر ان کو میں نے پکڑنا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ اس کا نقصان ہوتا ہے، افسدہم، یہ لوگ ہی فساد کا شکار ہے، پھر لوگ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، باہر نکل آتے ہیں، سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بغاوتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو بھی اگر کنٹرول میں رکھنا ہے تو ان کو بھی ایک سپیس دینی چاہیے، ان کو بھی ایک حد تک آزادی دینی چاہیے، ورنہ وہ کیا ہوں گے؟ جب سانسیں بند ہوں گی تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، بغاوت شروع کر دیں گے۔ اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے، اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں خاص طور پر انسان نے آن لائن کچھ کیا تو سرویلنس لگی ہوئی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، سیکیورٹی کے نام پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ حکمران اور وہ لوگ جو حکمرانوں کے لیے کام کرتے ہیں، جو ان اداروں میں کام کرتے ہیں، جو انفارمیشن گیدرنگ کرتے ہیں، جو انٹیلیجنس اداروں میں کام کرتے ہیں، ہمارے ہاں جو ایجنسیوں میں کام کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کو یہ حدیث مبارکہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ بقدر ضرورت لوگوں کی انفارمیشن حکام تک پہنچانا، اور ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ذمہ داری سے اسے استعمال کریں۔ بلا وجہ لوگوں کو بلیک میل کرنا، ان کی زندگی کو اجورن بنانا، ان کو تنگ کرنا، ان کو ایسے کاموں پر مجبور کرنا اور بلیک میل کر کے اور غلط کاموں پر مجبور کرنا، یہ سارے حرام کے کام ہیں۔ اس کے نتیجے میں معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، معاشرے میں اس کے نتیجے میں خیر نہیں پھیلتی۔ معاشرہ اس خیر کے ساتھ چلتا ہے کہ لوگوں کے عیوب پر پردے ڈالے جائیں۔
اگر کسی کی کوئی بات علم میں آ گئی ہے، ہر ممکن حد الوسع کوشش کی جائے، صرف نظر کیا جائے، دیکھا ہی نہیں جائے اس کے بعد۔ حکمران کے پاس بھی اگر بات آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث آپ بار بار سن چکے، ایک خاتون آئی، اس نے، ایک مرد آیا، اس نے کہا میں نے زنا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ یہ چلا جائے، اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، وہ اس طرف آ گیا، پھر کہا، یعنی یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سن کے کیا نہیں سکتے تھے کہ لے جاؤ اور اس کے اوپر سزا نافذ کر دو؟ آپ نے کوشش کی کہ اس کو سپیس دیں، یہ چلا جائے یہاں سے۔ لیکن جب کوئی شخص آ کر کنفیشن کر رہا ہے، یا آپ کے پاس، حکمران کے پاس باقاعدہ اس حد تک ایک ایویڈنس اور شہادت آ گئی ہے، پھر اس نے ظاہر بات ہے شریعت کے احکامات کا اطلاق کرنا ہے، ان کو نافذ کرنا ہے، ورنہ بصورت دیگر لوگوں کے پیچھے پڑنا، ان کی باتوں کو ناپنا، ایک ایک بات کو کریدنا، ایک ایک چیز کی کھوج لگانا، اپنی زندگی کو بھی خراب کرنے کے مترادف ہے اور لوگوں کی زندگی کو بھی خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔